الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاکرین والذاکرین آمین یا رب العالمین۔ جب تک بکانا تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکانا تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا قلندر آپ نے ہمیں خرید کر انمول کیا۔ مجھے عاجزی میں وہ مزہ ملا ہے، توجہ چاہتا ہوں، مجھے عاجزی میں وہ مزہ ملا جو غرور کا سب نکل گیا۔ یا قلندر تیرے قلم کی ایسی ہوا چلی میں گرتے گرتے سنبھل گیا۔ فولاد سا دل پتھر سا جگر، فولاد سا دل پتھر سا جگر، سب پارا پارا لگ جاتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں تو میدان ہمارا ہو جاتا ہے۔ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرے کو بگاڑ دیتا ہے، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرے کو بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ آئے منکر، علی وہ جو ہاتھ سے خیبر مدینے میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا اگر مدینے میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، مدینے کی گلی میں مرا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا۔ ارے مجنو ہوا بدنام تو لڑکی کو دل دے کر، ارے مجنو ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر میرے مصطفیٰ کو دل دے کر۔ وعدہ ہے توحید کے متوالو شمع رسالت کے پروانوں اولیاء ملت کے جانصاروں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، تو اس میں روشنی ڈالنے سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ سرکار کائنات، فخر موجودات، سید السہادات، صاحب کمالات، مجیب الدعوات، حبیب الرحمن، افضل الانسان، جان و ایمان، عالم کے سلطان، خالق کے مہمان، رسول ذیشان، صاحب قرآن، آفتاب نبوت، مہتاب رسالت، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، حضور روح فدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک قادیانی شاور کیجئے، پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا ہر درد کی دوا ہر درد کی دوا صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا صلی علی محمد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی آپ نے بھی درود پڑھا، میں نے بھی درود پڑھا، آپ کا یہ درود پڑھنا رائے گا نہیں جائے گا، آپ کا یہ درود پڑھنا رائے گا نہیں جائے گا، قابل قبول ہوگا۔ حضرات درود پاک کے تعلق سے بڑے بڑے کتابوں میں، بڑے بڑے حدیث کی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بڑی سے بڑی کتاب جسے ہم قرآن پاک کہتے ہیں، زمانے میں جو مشہور ہے اس کو ہم قرآن پاک کہتے ہیں، زمانے بھر میں جو مشہور ہے اس کو قرآن پاک کہتے ہیں۔ قرآن کو جس نے اتارا اس کو رحمان کہتے ہیں، جو بسالے اپنے دل میں 6666 آیتوں کو زمانے بھر میں اسے حافظ قرآن قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، جس سے معلوم ہوا درود پڑھنا کوئی عام اللہ کی سنت نہیں بلکہ رب العالمین کی سنت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیے ایک مرتبہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز تھے، تو آپ کے بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے جن کے ہاتھوں میں ایک تش تھا جسے ہم برتن کہتے ہیں، برتن کے اوپر کپڑا ڈھانپا ہوا تھا، تو رسول کے بارگاہ میں آئے، پیش کیا، رسول اعظم فرمائے اے صحابی رسول یہ کیا ہے، تو رسول اعظم کے فرمان کو سنتے تو
تش کے اوپر سے کپڑے کو ہٹایا تو دیکھا مچھلی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں مچھلی ہے. تو رسول اعظم فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے, مچھلی کو میرے پاس کیوں لائے ہو؟ تو رسول اعظم کی بات سن کر اس صحابی رسول عرض کرتے ہیں, اے مالک و مولا, اے رسول اعظم, میں اس مچھلی کو 3 دن سے پکا رہا ہوں. کتنے دن سے؟ 3 دن سے پکا رہا ہوں, مگر پکنے کا نام ہی نہیں لیتی. 3 دن سے جلا رہا ہوں مگر جلنے کا نام ہی نہیں لیتی. ظاہر سی بات ہے, اگر ہمارے گھر میں یا آپ کے گھر میں اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے تو ہم اس مچھلی کو پھینک دیتے ہیں, یا تو کتا یا بلی کو کھلا دیتے ہیں. تو رسول اعظم کے اس صحابی کا عقیدہ دیکھیں کتنا مضبوط تھا. آئے رسول اعظم کے بارگاہ میں پیش کیا تو رسول اعظم سے عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, اس مچھلی کو میں لگاتار 3 روز سے پکا رہا ہوں مگر پکنے کا نام ہی نہیں لیتی ہے, کیا بات ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مچھلی سے پوچھتے ہیں, اے مچھلی بول, تو کیوں نہیں پکڑی؟ تو وہ مچھلی بول اٹھتی ہے, وہ حکم الہی مچھلی بولتی ہے, یا رسول اللہ, قربان جاؤں اس مچھلی پر. رسول اعظم سے مخاطب اگر عرض کرتی ہے, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, میں ایک تالاب میں رہا کرتی تھی, تو وہ تالاب میں ایک مچھوارا آ کر ہر روزانہ مچھلیاں پکڑتے وقت درود پاک پڑھتا تھا, اور میں اس درود پاک کو میں سنا کرتی تھی, صرف سنا کرتی تھی. تو اللہ رب العالمین نے سننے کی برکت سے مجھے اتنی قوت, اتنی طاقت عطا فرمائی کی کہ مجھے دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی, آگ جلا نہیں سکتی. میرا دعویٰ یہ بھی کرتا ہوں کہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جو شخص اللہ رب العالمین نے سننے سے اتنی بڑی طاقت عطا فرمائی, جو شخص دل سے تہے دل سے درود پاک پڑھتا ہے, اسے دنیا کی آگ کیا جہنم کی آگ اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے جس کے سینے میں عشق رسول ہوتا ہے. اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے جس کے سینے میں عشق رسول ہوتا ہے. پڑھا کرو دل سے درود دیوانو, درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے. رسول کے بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ نثار کیجیے. پڑھیے بابا سے بلند عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ایسی مقدس جماعت کو بھی پیدا فرمایا, ایسی مقدس جماعت کو بھی بھیجا جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی چیز کا خوف ہے, نہ کوئی چیز کا ڈر ہے. تو حضرات, جب بھی اولیاء اکرام کا تذکرہ کیا جائے نا, جب بھی اولیاء اکرام کا ذکر کیا جائے تو ہمارے ذہن میں, ہمارے دماغ میں, ہمارے زبان پر سب سے پہلے سیدنا حضور غوث پاک کا نام آتا ہے, کیونکہ وہ ولیوں کے ولی ہیں, میروں کے میر ہیں. حضرات, ان کا میں کیا تذکرہ کروں, ان کی کیا میں تعریف کروں, جو بچپن میں بے اولاد کو اولاد سے نوازا, جو بچپن میں ٹھوکروں سے مردہ کو زندہ فرمایا, ماں کے پیٹ میں رہ کر اپنی ماں کا چھین کے جواب دیا کرتا. ایک مرتبہ ابھی بچپن کا زمانہ تھا, رسول حضرت سیدنا غوث پاک کا ابھی بچپن کا زمانہ تھا, چھوٹے سے تھے. تو جیلان ان کا شہر تھا. جیلان کے ایک میدان میں کھیل رہے تھے تو آسمان سے آواز آئی, بیٹے عبد القادر, توجہ چاہتا ہوں, بیٹے عبد القادر, بڑے ہو کے کیا بنو گے, بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ پریشان ہوئے, سیدھا دوڑے, اپنے گھر گئے, امی سے لپیٹ لیا, اپنے امی جان سے لپیٹ لیا. تو امی جان سے فرمانے لگے, امی جان میں اس طرح کھیل رہا تھا تو آسمان سے آواز آئی, عبد القادر, بیٹے عبد القادر, بڑے ہو کے کیا بنو گے, بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ تو امی جان کہتی ہے, بیٹے وہ آواز کیا تھی, پھر کیا فرمایا؟ تو عبد القادر فرماتے ہیں, بیٹے عبد القادر فرماتے ہیں, امی جان آسمان سے اس طرح آواز آئی کہ بیٹے عبد القادر, بڑے ہو کے عاشق بنو کہ محبوب بنو گے, عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے؟ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہے. تو امی جان کہتی ہے, بیٹا سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا, سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا. تو غوث پاک کہتے ہیں, امی جان بتاؤ میں کیا کروں, بتاؤ میں عاشق بنوں کہ محبوب بنوں؟ تو امی جان کہتی ہے, بیٹے جاؤ, قریب کے ایک بستی میں ایک درویش رہا کرتا ہے,
ایک درویش رہا کرتا ہے، اللہ والا رہا کرتا ہے، اللہ کا دوست بظاہر اس کے جسم پر ایک کپڑا تک نہیں ہے مگر اللہ والا ہے، سچا اللہ والا ہے۔ تو جا اس کے پاس، تیرے سوال کا جواب دے گا۔ گئے عبد القادر درویش کے گھر، السلام علیکم آئے درویش، اے اللہ والے۔ وعلیکم السلام عبد القادر، بتاؤ کیوں آئے ہو؟ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ تو عبد القادر فرماتے ہیں، اے درویش میرا ایک سوال ہے، بتاؤ میں عاشق بنوں کہ محبوب بنوں؟ عاشق بنوں کہ محبوب بنوں؟ تو درویش کہتے ہیں، بیٹے عبد القادر کل آنا، میں اس کا جواب دے دوں گا۔ گئے امی کے گھر، پوری رات رونے میں گزار دیا، پوری رات۔ ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھ ابھی ہوتا ہے کیا؟ پوری رات رونے میں گزار دیا، کیونکہ کل اپنے تقدیر کا جو فیصلہ تھا، جس طرح صبح صادق کی سفیدی نمودار ہوئی تو فوراً اٹھے، امی جان سے اجازت لی، گئے درویش کے پاس، دیکھا درویش آئے ہی نہیں، درویش آئے ہی نہیں۔ آس پاس کے لوگوں سے دریافت کیا تو لوگوں نے کہا، اچھا وہ درویش تو مر گیا کیا؟ مر گیا، درویش مر گیا، ہاں رات میں اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر لوگوں سے دریافت کیا، بتاؤ اس کے جسم کو کہاں پر دفنایا؟ اس کے جسم کو کہاں پر دفنایا؟ بتائے لوگوں نے کیا کہا؟ اگر میں بتاؤں گا تو آپ کو برا لگے گا۔ پتہ ہے لوگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے مذہب کے بارے میں علم نہیں تھا، اسی لیے ہم نے اس کے پاؤں میں رسی باندھا اور جنگل میں پھینکا دیا۔ جنگل میں پھینک دیا، نہ جانے اس کے جسم کو چیل کوے نوچ پھاڑ کر کھا رہے ہوں گے۔ کتاب میں یہاں تک آیا ہے کہ اس کے جسم کو کتے تک بھی پھاڑ کے کھا رہے تھے۔ حضور سیدنا غوث پاک گئے جلال میں، جنگل کی طرف گئے، تلاش کیا، تھوڑی دیر کے بعد لاش ملی، دیکھا کہ چیل کوے نوچ پھاڑ کر کھا رہے تھے۔ گئے لاش کے قریب اور فرمائے، اے درویش، اے اللہ کے دوست، تم نے کہا تھا کہ کل آ جاؤ، میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا، مگر تم تو رات میں ہی نکل لیے، رات میں ہی مر گئے۔ ارے میرے سوال کا جواب تو دو۔ تو درویش کے جسم سے آواز آتی ہے، جسم سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر میں نے کہا تھا کہ آنا تو آ گئے؟ ہاں میں آ گیا، بتا تمہارا سوال کیا ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ بتاؤ میں عاشق بنوں کہ محبوب بنوں؟ عاشق بنوں کہ محبوب بنوں؟ اچھا تمہارا یہ سوال ہے تو سنو، اے عبد القادر، اگر محبوب بنو گے پوری کائنات تمہاری تعظیم کرے گی، پوری کائنات تمہیں عزت کرے گی، پوری کائنات والوں کے دل میں تمہاری محبت ہوگی، پوری کائنات تم سے محبت کرے گی۔ عاشق بنوں گا تو کیا ہوگا؟ اگر عاشق بنوں گا تو کیا ہوگا؟ تو وہ شخص جو نوچے پہاڑے ہوئے جسم سے آواز آتی ہے، اگر عاشق بننا ہے تو دیکھ لو عاشق کی لاش سامنے پڑی ہے، عاشق کی لاش سامنے پڑی ہے۔ تو عبد القادر فرماتے ہیں، اچھا عاشق بننے میں اتنی تکلیف ہے تو میں عاشق بن کے رہوں گا۔ وہ نوچے ہوئے جسم سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر، عاشق بننا کوئی آسان طریقہ نہیں ہے، عاشق بننا ہے تو جا کے پوچھو عشق بلال کیا ہے، پیش کرنی کا عشق کیسا تھا، سلمان فارسی کا عشق کیسا تھا، جا کے پوچھو صدیق اکبر سے، ہمارے فاروق سے، عثمان و حیدر سے پوچھو عشق کی راستے پر چلنے کے لیے عشق کی آگ میں کودنا پڑتا ہے۔ عبد القادر اگر عاشق بننا ہے تو عشق کی آگ میں کودنا پڑتا ہے۔ تو عبد القادر فرماتے ہیں، میں عشق کی آگ میں کودنے کے لیے تیار ہوں، ابھی چھوٹے تھے، فرماتے ہیں میں عشق کی آگ میں کودنے کے لیے تیار ہوں۔ درویش کہتے ہیں، اے عبد القادر، توجہ چاہتا ہوں، اے عبد القادر، عشق کی آگ میں ہر ایک کود لیتا ہے، عشق کی آگ میں ہر ایک کود لیتا ہے، عشق کی آگ میں کود کے نکلنا کمال کی بات ہے، آگ میں کود کے نکلنا کمال کی بات ہے۔ تو اچھا عشق کی راستے پر چلنا اتنا کٹھن ہے، تو یہ عبد القادر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، بارگاہ الہی میں ایک وعدہ کر لیا، اے رب ذوالجلال، یہ تیرے عبد القادر، یہ تیرا عبد القادر تیرے
ذات کی قسم، ابھی بچپن کا زمانہ تھا، ابھی چھوٹے سے تھے، یہ تیرا عبد القادر تیری ذات کا قسم کھا کے یہ کہتا ہے کہ آج سے یہ عبد القادر عاشق بن کے رہے گا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، عبد القادر عاشق بن کے رہے گا۔ گئے امی کے پاس اور فرمانے لگے امی جان میں آج سے عاشق بن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچپن کے زمانہ کا واقعہ، بچپن چھوٹے سے تھے، اللہ اللہ دیکھیے ابھی بچپن کے زمانے میں اتنا بلند حوصلہ، اتنا مضبوط حوصلہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں قلندر فی زمان کا وسیلہ رکھ کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اسی چھوٹی سی گفتگو کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔